قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال في موضع آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال في موضع آخر قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، دینی ایمانی بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ قرآن کی مختلف صورتوں اور مختلف آیتوں کی فضیلتوں کے بارے میں ایک بات ہوگی۔ انسان کی زندگی میں کامیابی، انسان کی زندگی میں سکون اور انسان کی زندگی میں عافیت کا تعلق یہ اوپر سے ہے، اللہ رب العزت سے ہے۔ نہ ہمیں پیسے سے عزت اور سکون ملے گا، نہ ہمیں ڈگری اور عہدے سے سکون ملے گا۔ سکون کا تعلق اللہ سے ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ورنہ اگر سکون کا تعلق دنیا اور پیسے، جائیداد، عہدے سے ہوتا تو آج جتنے مالدار ہیں، عہدے دار ہیں، آج بڑے بڑے ڈگریاں والے ہیں، بڑے بڑے جو جائیداد اور جو ہے عہدے والے ہیں، ان کو زیادہ سکون اور بہت پرسکون زندگی گزارتے، لیکن اس کا الٹا ہے۔ تو سکون کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے سکون کا راستہ قرآن مجید میں رکھا ہے۔ سکون کا کنیکشن قرآن مجید میں رکھا ہے۔ کچھ قرآن مجید کی ہر آیت تو اپنی جگہ میں مسلم ہے اور فضیلت والی ہے، ہر آیت کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے۔ تو کچھ چند صورتیں جو عام طور پر ہم لوگوں کو یاد ہونی چاہیے اور ہم لوگوں کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے، ان کے بارے میں انشاءاللہ آج آپ سے کچھ مخاطب ہوں گا۔ سب سے پہلے سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف جو 15ویں پارے کی سورہ ہے اور سورہ نمبر 18 ہے، سورۃ الکہف۔ یہ سورۃ الکہف جمعہ کی دن پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ انسان کو وقت نکال کر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ سورۃ الکہف کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء له ما بین الجمعۃ نورا۔ رواہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو دوسرے جمعہ تک، 2 جمعہ کے درمیان میں اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نور پیدا کرتا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک اس کے لیے نور پیدا کرتا ہے، جس کی حلاوت، جس کی روشنی، جس کی تازگی، جس کی مٹھاس، جس کا فائدہ، جس کا اثر اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا۔ سورۃ الکہف کی تلاوت سے اللہ رب العزت دجالی فتنے سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے زمانے میں دجال نمودار ہو گیا، دجال نکل گیا، تو اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور دجال ابھی آئے یا نہ آئے، لیکن دجالی فتنے، مکر و فریب، سازشیں ہر دور میں رہی ہیں۔ دجال کرے گا کیا؟ دجال کا فتنہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے دور کرے گا، ایمان چھینے گا اور مکر و فریب میں مبتلا کرے گا۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو اگر ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ ہونا ہے، مکر و فریب سے محفوظ ہونا ہے، قرآن کی حلاوت کو محسوس کرنا ہے، اپنے دل کے اندر قرآنی نور کو پیدا کرنا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی معرفت پیدا کرنی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے قرآن سے دل لگانا ہوگا اور سورۃ الکہف کی تلاوت پابندی سے کرنی ہوگی۔ جمعہ کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن مغرب سے لے کر اور جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے تک جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس فضیلت کو پالے گا۔
زیادہ کچھ ہے نا، آپ تقریباً 40-45 منٹ میں اطمینان سے یہ سورۃ الکہف تلاوت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا وقت نکال لیں تو آسان ہے، آدمی چاہ لے تو آسان ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو ترمذی شریف کی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من حفظ 10 آیت من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کو پڑھتا ہے یا پھر یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ 10 آیت ایک پیج ہے، سورۃ الکہف کا جو پہلا پیج ہے وہ 10 آیت ہے۔ اگر ڈیلی آدھی آیت بھی یاد کریں گے تو ہم ایک مہینے میں اطمینان سے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیت یاد کر سکتے ہیں، اور ہر بندہ یاد کر سکتا ہے۔ آپ ایک مہینے میں نہیں تو کم سے کم 2 مہینے میں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑی فضیلت ہے، کروڑوں اربوں روپے کے اثرات اور فائدے ان میں چھپے ہوئے ہیں، خزانہ چھپا ہوا ہے۔ ہم چونکہ ظاہر بینی کے ہم لوگ بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں، ہر چیز ظاہری نگاہ سے فائدہ دیکھتے ہیں، ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن جو باطنی فوائد اللہ رب العزت نے رکھے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت ہر بندہ جمعہ کے دن نماز جمعہ میں مسجد میں کچھ پہلے آ جائے یا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے، آدمی اطمینان سے تلاوت کر سکتا ہے۔ 40 سے 45 منٹ انشاءاللہ آپ کو لگیں گے سورۃ الکہف کی تلاوت میں، اور اگر آپ 10 آیت یاد کر لیتے ہیں اور 10 آیت بھی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس کو انشاءاللہ آپ لوگ کیجئے، تھوڑی چیز کو کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ جو حالات ہیں یہ حالات ہمیں ایمان سے دور کرنے والے حالات بن رہے ہیں، اور ایمان میں جمنا، ایمان میں استقامت اور ایمان کی حفاظت انہی چیزوں سے ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائرہ اور بتایا ہے اور فضیلتیں بتائی ہیں۔ ایک ہے سورۃ یاسین، سورہ یاسین کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قرآن کا دل ہے، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ پیارے آقا نے اپنی خواہش ظاہر فرمائی کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری امت کے ہر دل میں، ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو۔ یہ تقریباً آپ کو سورہ یاسین جو ہے 86 آیتوں کی سورہ یاسین ہے، اور 5-6 پیج کی سورہ یاسین ہے، چھوٹی آیتیں ہیں۔ اگر آپ اس کو بھی یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلی ایک آیت بھی یاد کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں، تو آپ 2.5 سے 3 مہینے میں اطمینان سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور سورہ یاسین کی فضیلت یہ ہے، پیارے آقا نے کئی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی معاش میں آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور سورہ یاسین کو اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سورہ یاسین کی پابندی سے تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم سے بچائے گا۔ سورہ یاسین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی اہم کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کر لی ہے، یا آپ سورہ یاسین کی تلاوت پابندی سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ بڑے اولیاء کرام، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ہو، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، ان بزرگان دین کی زندگی کا آپ نچوڑ دیکھیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، انہوں نے اپنی زندگی کو مخلوق خدا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مخلوق کی خدمت کرنا اور ان کو دین کی طرف بلانا اور ان کی دینی اصلاح کرنا، ان تمام مصروفیات کے ساتھ میں سورہ یاسین کی تلاوت ان پابندی سے کرتے تھے، سورہ کہف کی تلاوت ہفتہ واری پابندی سے کرتے تھے، سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی سے کرتے تھے۔ انہی سب سورتوں کی تلاوت اور آیتوں کی تلاوت کی پابندی نے انہوں یہ مقام تک پہنچایا۔ یہ مقام جو ملتا ہے اللہ رب العزت جو اثر پیدا کرتا ہے دل میں، زبان میں، باتوں میں، جو آدمی پابندی سے ان چیزوں کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر پیدا فرماتا ہے۔ تاثیر
بعض بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کسی کو دیکھ لیا، اس کی قسمت یعنی اس کی تقدیر بدل گئی۔ بدبخت تھا، ڈاکو تھا، ایک بزرگ کو مارنے کے لیے آیا اور سامنے آ گیا، بزرگ نے صرف ان کو ایک نگاہ دیکھی، اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہاں سے وہ کلمہ پڑھ کر واپس گیا۔ یہ تاثیر پیدا ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی پابندی کرنے سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ تمام دنیا کی مصروفیات اور مشغولیات کے ساتھ میں ان چیزوں کی پابندی کر کے اپنے آپ کو اللہ سے کنیکشن اور رابطہ مضبوط کیا تھا۔ اللہ سے جب ہمارا رابطہ کنیکشن مضبوط ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم جو مانگیں گے، ہماری جو خواہش ہوگی اور ہماری اللہ رب العزت ضروریات کی کفایت کرتا ہے۔ سورہ یاسین یہ بہت اہم ایک سورہ ہے، یہ صبح کے وقت میں تلاوت کرنے کی ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھنے کے بعد اب مشکل سے 10 سے 15 منٹ بیٹھ کر اب سورہ یاسین کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورہ یاسین کی جو آدمی تلاوت کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت سکون پیدا کرتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بہت مطمئن محسوس کرتا ہے، بہت مطمئن محسوس کرے گا۔ یہ آپ کو چھوٹی سورہ، یہ سورۃ الواقعہ ہے۔ یہ سورۃ الواقعہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی سورۃ الواقعہ کی پابندی کرے گا، اور یہ بھی شام کے وقت میں پڑھنے کے سورہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، تمام صحابہ کرام سے مروی ہے کہ سورۃ الواقعہ جو آدمی پڑھتا ہے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے، ان کے لیے آپ نے کیا ذخیرہ کیا ہے، آپ کا تو وقت ہے جانے کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد، اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، اگر وہ اللہ رب العزت سے لینا چاہیں تو سورۃ الواقعہ پڑھ کر لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور پیارے آقا نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں اس کو مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ الواقعہ بھی بہت چھوٹی سورہ ہے، 3 پیج کی 3.5 پیج کی جو ہے یہ سورہ ہے، یہ جو ہے 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن کے بعد یہ سورہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے سورۃ الواقعہ کی بھی۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، آج ہمارے گھروں میں جو یہ شیطان اپنا اڈا بنا لیا ہے، ہماری فکریں، ہماری سوچ میں جو کجی آئی ہے، ہماری سوچ میں جو بے راہ روی آئی ہے، ہم الٹا سوچتے ہیں۔ اسلام کچھ اور کہتا ہے، رسول اللہ کی تعلیم کچھ اور کہتی ہے، قرآن کے احکامات کچھ اور کہتے ہیں، اور ہمارا مزاج دوسری طرف جا رہا ہے، ہماری فکر دوسری ہو رہی ہے۔ اسلام کے خلاف ہم سوچتے ہیں، اسلام کے خلاف ہم بولتے ہیں، ہمارا مزاج ایسا بن رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطان نے اپنا اڈا بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کبھی شیطان وہاں اڈا نہیں بنائے گا۔ سورۃ البقرہ یہ لمبی سورہ ہے، سب سے لمبی سورہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت انسان کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ ہفتے میں کریں، ہفتے میں نہ کر پائیں تو کم سے کم آپ 2 ہفتے میں یا 1 مہینے میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج سورۃ البقرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ تو دور کی بات ہے، آج ہمارے گھروں میں تلاوت ہی نہیں ہو رہی سرے سے۔ قرآن پڑھنے والا گھروں میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ وقت ملتا ہے تو ہم موبائل میں، نیٹ میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، نہ جانے واہیات میں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر قبرستان کے مانند ہے۔ قبرستان میں کوئی رحمت نہیں ہے، قبرستان میں کوئی آواز نہیں ہے، قبرستان میں کوئی نورانیت نہیں ہے، قبرستان میں کوئی انسانی کوئی چیخ و پکار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایسے قبرستان کے مانند گویا لوگ مردے ہیں، گھروں میں کوئی زندہ دلی نہیں، دلوں میں زندگی یا تازگی نہیں ہے، ایمان کی لذت اور کیفیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے اگر ہم گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔
چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. آج ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کچھ اثرات ہیں، ہمارے بچوں میں کچھ اثرات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المعوذتین، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھتے اور اپنے اس پورے جسم پر اس کو دم کرتے اور پھونکتے، اور بچوں کو بھی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور بچیوں کو بھی دم کرتے اور ان کو اوپر پھونک دیتے. یہ معوذتین بہت اہم چیز ہے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق. یہ چھوٹی چھوٹی دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی، آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. بہت چھوٹی سورہ ہے اور عام طور پر میرے خیال سے ہر آدمی کو یہ صورتیں یاد ہوں گی، اور جن کو یاد نہیں ہے یاد کرنی چاہیے، اور جن کو یاد ہے تو کم سے کم اپنے امام صاحب سے، حافظ صاحب سے یا کسی جانکار سے اصلاح کرانی چاہیے. میرے بھائیوں اور دوستوں، شرم کی بات نہیں ہے. علم سیکھنا کوئی ایج اور کوئی عمر کا کوئی حد نہیں ہے. آپ علم کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بہت سارے حضرات کو صورتیں تو یاد ہیں، دعائیں یاد ہیں، لیکن صحیح یاد نہیں ہیں، غلط پڑھتے ہیں، بالکل غلط پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اصلاح کرائیے، اس کو درست کرائیے. بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، لیکن اتنی بھونڈی غلطی ہو کہ ہمیں گناہ مل رہا ہو، قرآن ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہو. بسا اوقات ہماری نماز بھی نہ ہو رہی ہو. اتنی بھونڈی غلطیاں ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. تو کم سے کم جو صورتیں آپ کو یاد ہیں، 4 صورتیں، 5 صورتیں یا 10 صورتیں جو عام طور پر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ آپ اصلاح کرا لیں. سورۃ الفاتحہ کی اصلاح کرا لیں تاکہ نماز درست ہو اور صحیح طریقے سے آپ ان صورتوں کو پڑھ لیں. یہ معوذتین بڑی اہم سورہ ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. مدینے میں ایک یہودی جادوگر رہا کرتا تھا، لبید ابن عاصم. ایک یہودی جادوگر تھا لبید ابن عاصم. اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا تھا. لبید ابن عاصم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے. 2 فرشتوں نے آ کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ آپ کے اوپر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، اور آپ کے بال اور کنگھی میں جادو کر کے وہ کیا کھجور کی چھال میں لپیٹ کر کنواں میں ڈالا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں یہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں اسی جادو کی کاٹ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو اپنے بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے، بچے کو اوپر دم کرتے، خود اپنے اوپر دم کرتے. جادو کا اثر ختم ہو گیا. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. سورۃ الاخلاص جو سب سے چھوٹی میرے خیال سے ایک سورۃ الکوثر کے بعد جو سورہ ہے سورۃ الاخلاص ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الاخلاص کوئی آدمی دل سے پڑھ لے اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1/3 یعنی کہ 3 حصہ کریں گے تو 1 حصہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قرآن مجید جو مضامین ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں اور عبرت اور قصص ہیں. عقائد، احکام اور عبرت و قصص، یعنی کہ قرآن مجید کا ایک حصہ عقیدہ بتاتا ہے، ایک دوسرا حصہ احکام بتاتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ اولیاء جو ہے انبیاء کرام کے واقعات، قوموں کے واقعات، ان کی عبرت بتاتا ہے. تو یہ 3 حصے کیے گئے ہیں. تو سورۃ الاخلاص میں خالص عقیدے کی بات کہی گئی ہے. قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے. خالص توحید اور کا عقیدہ یہ سورہ بتاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دل سے اگر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لے تو اسے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سورۃ الاخلاص. سورۃ البقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، 285 اور 286 نمبر کی آیتیں ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے آخر تک یہ 2 آیتیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس 2 آیتیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں، یہ عرش کے نیچے کیا خزانے سے مجھے ملی ہے.
عرش کے خزانے سے مجھے ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس معراج پر تشریف لے جانے کے بعد وہیں پر فرشتوں نے یہ دونوں آیتیں اللہ کے رسول کو عطا فرمائی گئی تھی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، یہ میرے بھائیوں اور دوستوں بڑی اہم آیتیں ہیں اور بڑی اہم سورتوں کی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا محور وہ قرآن و سنت کے ارد گرد گھومے، کم سے کم ہمارے سینوں میں کچھ قرآن محفوظ رہے۔ اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں، کچھ سورتوں کو ہم پختہ یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے پاس جو وقت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں وہ برف کی سلی کی طرح پگھل کر ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہم وقت کو فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں تو ہم قرآن و سنت خاص طور پر قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو القلب الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، کہ وہ دل جس دل میں قرآن مجید کی کوئی سورہ محفوظ نہ ہو، کوئی آیت محفوظ نہ ہو، ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے ویران گھر میں شیطان قبضہ کر لیتا ہے، ویران گھر میں جادو قبضہ کر لیتا ہے، ویران گھر میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں، ویران گھر ڈراؤنا ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو دل اگر قرآن مجید کی حفاظت سے اور قرآن مجید کی آیتوں سے خالی ہو تو وہ دل ویران گھر کی طرح ہو جاتا ہے، شیطان اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ شیطان ہمارے دلوں پہ جب قبضہ کرے گا، ہمارے دل و دماغ پر جب قبضہ کرے گا تو ہمارے دل و دماغ کی سوچ کیسی ہوگی ہم لوگ سمجھ سکتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ سورۃ الکہف ہے، خاص طور پر سورۃ الکہف میں جو بنیادی طور پر 4 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ 4 مضامین۔ کہف کے مطلب ہوتا ہے غار، کیو، جیسے کوئی غار ہوتا ہے نا، جیسے آپ جو ہے مکہ حج کرنے گئے ہیں تو مکے میں آپ دیکھے ہوں گے غار ہرا ہے، غار ثور ہے۔ غار ہوتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں یا چٹان میں یا اوپر میں ایک غار ہوتا ہے، کوئی آدمی جا کر اس میں بیٹھ سکتا ہے، سو سکتا ہے، زیادہ بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ غار ہوتا ہے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ نوجوان تھے، شرک بت پرستی کا عروج تھا، شرک بت پرستی بہت عام تھی، بادشاہ بھی مشرک تھا اور شرک بت پرستی کی دعوت دیتا تھا اور وہ زبردستی کرتا تھا۔ کچھ نوجوانوں کو بات سمجھ میں آئی اور اللہ کی عبادت اور وحدانیت عقید توحید ان کو سمجھ میں آئی اور انہوں نے تمام چیزوں سے توبہ کی اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو ان لوگوں کو زبردستی مشرک بنایا جا رہا تھا، تو ان لوگوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے جا کر پہاڑ کے اوپر ایک غار میں پناہ لے لی اور اس غار میں ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے موت دے دی۔ اس غار میں 309 سال یہ نوجوان کچھ تھے رہے، 300 سال اور 9 سال، 309 سال یہ نوجوان اصحاب کہف انہیں کہا جاتا ہے، کہف والے۔ اصحاب کہف کا قصہ اس میں بیان کیا گیا۔ 309 سال یہ لوگ غار میں رہے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو زندگی عطا فرمائی اور پھر یہ لوگ باہر نکلے۔ اس وقت حالات بدل گئے تھے، بادشاہت بدل گئی تھی، مسلمان بادشاہ آیا تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا واقعہ آگے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں بیان فرمایا ہے۔ دوسرا بیان فرمایا مال و دولت کا فتنہ۔ سورۃ الکہف کے کچھ آیتوں کے بعد 2 بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا مِنْ جَنَّةٍ وَعَنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ لمبی کچھ آیتیں ہیں۔ تو ایک بھائی تھا، وہ مالدار تھا، اس کے باغات تھے، کھجور کے انگور کے باغات تھے، اور دوسرا بھائی مسلمان تھا، مومن تھا، اس کے پاس اتنے مال و دولت نہیں تھے۔ تو دوسرا جو بھائی تھا مال و دولت ایمان والا، اس کو نصیحت کرتا تھا، اور بڑا بھائی تھا، اس کے پاس جائیداد دادا تھی، باغات تھے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ مالدار تھا۔ تو اس کو کہا کرتا تھا یہ دوسرا بھائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ یہ مال و جائیداد تمہارے بہت دیر پا چیز نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، جس کے پاس مال و جائیداد کی فراوانی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اکڑ اور تکبر دل میں آ ہی جاتا ہے۔ تو اس نے اکڑ اور تکبر سے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا۔ سنو، تم غور سے سنو، دنیا میں مجھے بہت کچھ دیا گیا ہے، اگر مجھے آخرت میں اگر اٹھایا جائے وہاں بھی میرا بہت کچھ ملے گا اور میرا اچھا انجام ہوگا، تم خاموش رہو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ بعد میں اللہ رب العزت نے شرک کی بنیاد پر، شرک کی نحوست کی وجہ سے اس کے باغات کو ختم کر دیا
وہ آدمی کف افسوس مننے لگا، افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تو آج میں بھی نامراد ناکامیاب نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ مال و دولت کا فتنہ ہے۔ تیسرا اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں علم کا فتنہ، جس آدمی کو علم اللہ رب العزت دیتا ہے تو بسا اوقات علم کے ساتھ تکبر بھی آ جاتا ہے، علم کے ساتھ آدمی کو تھوڑا سا گھمنڈ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ میں آدمی کو تواضع آنا چاہیے، علم کے ساتھ پستی آنی چاہیے، علم کے ساتھ انکساری آنی چاہیے، علم کے ساتھ خاکساری آنی چاہیے، علم کے ساتھ بڑے چھوٹے کا ادب آنا چاہیے۔ تو علم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الکہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام نے کیسے تربیت کی اور کیسے نصیحت فدا فرمائی تھی۔ اس کے بعد بادشاہت اور حکومت کا فتنہ ایک ہوتا ہے، جو ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ سورۃ الکہف کے آخر کی چند آیتوں میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ بادشاہت اور حکومت یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو انسان بادشاہت اور حکومت کو اپنے ذاتی اعتبار سے چلائے گا، اللہ کے حکموں سے نہیں جوڑے گا، وہ بڑا ظالم ہو جائے گا۔ اور جو آدمی اپنی حکومت اور بادشاہت کو اللہ کے حکموں کے مطابق چلائے گا، وہ عادل اور منصف پرست، انصاف پرست ہوگا۔ تو ذوالقرنین کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بڑے بڑے 4 فتنوں کے بارے میں اس سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور جو آدمی سورۃ الکہف کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے ان 4 فتنوں سے وہ آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت سے دجالی فتنے سے حفاظت ہے، اور دجالی فتنہ انہی 4 فتنوں کے آس پاس میں گھومتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل فرمایا، وہ رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے اور شفا بھی ہے، شفاء جسمانی بھی ہے، شفاء روحانی بھی ہے۔ بسا اوقات قرآن مجید سے ہمارا تعلق رہے گا، ہمارے جسمانی بہت ساری شفا حاصل ہوگی اور روحانی تو حاصل ہوگی ہی، اور رحمت اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لاشعوری میں یا پھر آپ نادانی میں یا پھر آپ لا علمی کی بنیاد پر ہم آج کل بچوں کو کیا کرتے ہیں، پیسہ پکڑا دیتے ہیں۔ جو آج کل پٹاخے وغیرہ پھوڑ رہے ہیں، جہاں تہاں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اچھا خاصا پیسہ بچے گویا جلا رہے۔ جیسے انسان پیسہ لا کے جلاتا ہے، 100 روپیہ لیا، اس میں ماچس لگا دیا، پیسہ جل گیا، ایسے ہی سمجھیے پٹاخے ہیں، صرف اس میں جلنے کے ساتھ میں آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ نوٹ جلائیں گے تو آواز نہیں ہوگی، پٹاخے جلائیں گے تو اس میں آواز ہوگی، صرف آواز کا فرق ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی سوسائٹی کے بہت سارے بچے، پیسہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ ہی دیتے ہوں گے، پیسہ ان کے پاس آتا کہاں سے ہے، اچھا خاصا پیسہ ان فضولیات میں خرچ کر رہے ہیں، فائدہ 0/سناٹا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے تو سخت گرفت بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دوسروں سے مشابہت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بچوں کو لایانی پیسہ خرچ کرنے میں پیسہ بالکل نہ دے۔ اگر آپ نے پیسہ دیا ہے، بہت سارے غریبوں کے پاس لے جائیے، وہ بیماروں کے پاس لے جائیے، بہت سارے یتیم بچے وہاں لے جائیے، بہت سارے مسکین عورتیں اور بیوہ عورتیں وہاں لے جائیے، ان کو دکھلائیے کہ دیکھو بچے، یتیم بچے ہیں، ان کی سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، تمہارے پاس جو پیسہ ہے، جو میں نے پیسے دیے تھے، تم نے جمع کیے تھے، ان بچوں کو دے دو۔ بچے دیں گے، ان کے اندر میرے بھائیوں اور دوستوں ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ بیوہ عورتوں کے پاس لے جائیے، لاچار مجبور بہت سارے معاشرے میں آج ہے، جن کھانے کو ترس رہے ہیں، بیماری سے جھوج رہے ہیں، جو بیچارے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کو اوپر آپ بچوں کے پاس ساتھ لے جا کر پیسہ خرچ کرائیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے اثرات ان کے ذہن اور دماغ پہ اچھے پڑیں گے۔ لایانی میں پیسہ خرچ کرنے سے آگے چل کر یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے لیے وہ وبال جان اور گلے کا کانٹا بن سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے پرہیز کرائیے، اجتناب کرائیے۔ ادھر ادھر کے رسوم خرافات میں بچوں کو لگانے سے بہتر ہے اچھی جگہ کا وزٹ کرا کے، اچھی جگہ میں لے جا کر ان جیسے معذور اور مجبور لاچار لوگوں سے ملاقات کرا کر ان کے بچوں کے ہاتھوں سے ان کی مدد کرائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے، اور میرے بھائیوں اور دوستوں یاد رکھیے، کوئی مجبور لاچار بیوہ مسکین کی اگر دل سے دعا نکل گئی تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا کارآمد ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا